بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات بابا کے اپنا محال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حجتوں سے دور نہیں رکھا، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ بھی چلے جائیں، جو چاہے وقت ہو جائے، جب چاہے ہم کسی بھی مقام پہ ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا ولی اور ہماری حجت خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ اس عقیدے کو رکھنا عزیزان گرامی ضروری ہے کہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پوری طرح وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو خدا کا کام ہے کہ وہ ہم سے آگاہ ہے اور کوئی غیب کا علم رکھتا ہے، بے شک ایسے ہی ہے، لیکن خدا نے متعلق حضرت حجت علیہ السلام کو وہ قوت وہ طاقت دی ہے کہ جو حضرت رسول اللہ کے پاس ہے، اور رسول کی نبی کے لیے خدا نے متعلق اپنی کتاب نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ تمہارے نفسوں سے بلند ہے۔ جب رسول اللہ تمام مومنوں کے، تمام مسلمانوں کے نفسوں سے بلند ہیں، تو آج کے دور کا جو محمد ہے وہ بھی تمام لوگوں سے بلند ہے، تمام لوگوں سے، کوئی شک نہیں، تمام لوگوں کی آواز سن رہے ہیں۔ اور یہ مشہور بات ہے کہ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ کیا امام ہماری صدا سنتے ہیں؟ تو آیت اللہ نے فرمائے اس سے قبل کہ تمہاری صدا میں سنوں امام نے سنا، اور اس سے قبل کہ میں جواب دوں، میں جواب کو بعد میں دوں گا، لیکن امام نے میرا جواب سن لیا۔ یہ ان سے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام امام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک امام کا چاہنے والا تھا، تو امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام کا دل اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور اس سے کہا کہ اے شخص، اے ہمارے چاہنے والے، تم ہماری زیارت کو آیا ہو، کیونکہ جب ہم تمہیں دیکھتے ہیں تو ہم خوشی سے بھر جاتے ہیں، ہمارا خوشی سے بھر جاتا ہے، کیونکہ تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ اور یاد رکھو کہ ہم مدینے میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ مجھے تنہائی کی زندگی، اگر تم ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں دیکھ رہے ہو اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت حجت علیہ السلام، یہ ہو نہیں سکتا کہ امام ہمیں دیکھیں اور خوش نہ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے معیار کو پورا کریں۔ بات یہ نہ آج کچھ عناوین ہیں اور اپنے پاس بہت مختصر سا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ حضرت حجت کے ساتھ دو طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک ظہور اور ایک قیام۔
کیا دونوں ایک ہی ہیں؟ علماء یہاں پہ فرماتے ہیں دونوں ایک نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ظہور ہو جائے مگر امام قیام نہ فرمائے. اس بات کو غور کریں، یہ ہو سکتا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ مثلا امام جیسے ہی ظہور فرمائیں گے کعبے میں جیسے کہ امام آئیں گے اور جو جملات وہ فرمائیں گے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قیام بھی اسی وقت ہو جائے گا. نہیں، ظہور ہو جائے گا لیکن قیام ہو سکتا ہے بعد میں. امام ظاہر ہوں گے اس وقت، امام ایسے ہی ہوں گے جیسے 11 امام گزشتہ ہمارے درمیان موجود تھے، ایسے ہی ہوں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ امام قیام بھی اسی وقت کرتے ہیں. قیام آپ سمجھتے ہیں کہ مثلا حکومت قائم کرے گی جو کافروں سے اور مشرکوں کے اندر جنگ و جدال ہوگا، وہ سب چیزیں قیام میں حصہ قیام میں شامل ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ امام فوراً آتے ہی وہ قیام کرنا شروع کر دیں گے. تھوڑا وقت دیں گے، مہلت دیں گے تاکہ جو دوسرے مخالفت میں وہ کیا پتہ کوئی ان میں سے آ جائے. اس وقت ظہور فرمائیں گے تو ظہور سے پہلے کچھ علامات ہیں. کبھی بھی ائمہ علیہ السلام نے کسی بھی اپنے چاہنے والوں کو یہ نہیں بتایا کہ حضرت حجت کب ظہور فرمائیں گے. کسی بھی دن کا نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ کو حضرت ظہور فرمائیں گے. ہاں لیکن کچھ ایسی باتیں کہ کچھ ایسی روایات آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا وقت، حضرت کے ظہور کا وقت قریب ہے. مثلا بہت سی ایسی ہمارے پاس روایات موجود ہیں، امام صادق سے ہی روایت ہیں. فرماتے ہیں کہ امام کا جو ظہور ہوگا وہ تاپ سال میں ہوگا، مثلا 1، 3 اور اس طرح تاپ سال میں. اور فرماتے ہیں کہ وہ دن روز کا دن، ہفتے کا دن ہوگا. یہ بھی کہتے ہیں بعض دن بعد جمعے کا دن ہوگا. یعنی اختلاف ہے پوری تاریخ کے اندر. اور یہ بات جو اختلاف کی ہے اس میں میں ایک جملہ یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو اختلاف ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کے اندر کبھی بھی آپ کو تاریخ نظر نہیں آئے گی کہ فلاں تاریخ کو فلاں چیز ہوئی. یہ نہیں لکھا ہوگا کہ مثلا حضرت نوح کی کشتی فلاں تاریخ کو انہوں نے کشتی بنا دی. یہ بھی لکھا ہوگا کہ فلاں تاریخ کو آدم نے سجدہ کی، آدم نے سجدہ کیا. نہیں، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ خدا اپنے مختار کے نزدیک تاریخ اہم نہیں ہے، وہ شخصیت اہم ہے جس کا خدا منشر تذکرہ کرتا ہے. کیا بتانا چاہ رہے خدا منشر؟ بس حضرت آدم کو لیجیے. خدا نے کبھی نہیں کہا کہ آدم اس دن پیدا ہوئے تھے، نہیں کہا. کیا کہا؟ کیا پیغام دی آدم کی زندگی میں تاکہ وہ پیغام ہم تک پہنچے اور ہم سے سبق حاصل کریں؟ کیا کہ آدم ہماری مخلوق ہے، آدم کو ہم نے خلق کیا اور آدم کو خلق کرنے کے بعد اس کو اتنا عظیم بنایا کہ فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو. میں مختصر سی حضرت آدم کے آپ کو سارے پیغامات بتا رہا ہوں جو خدا ممتاز ہم تک پہنچا رہا ہے. خدا نے کہا آدم کو بنانے کے بعد اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فرشتے سجدے میں چلے گئے. پھر ابلیس نے، شیطان نے آدم کو گمراہ کیا. پھر ہم نے آدم کو جب دیکھا کہ آدم نے ترک اولا کیا تو ہم نے اس کو زمین پہ بھیج دیا. یہ ساری باتیں جو ہیں زمین پہ بھیجنے کے بعد آدم اور حوا نے توبہ کی تو پھر ہم نے ان دونوں کو فراز کر دیا. یہ ساری مختصر تاریخ ہے، یہ ساری مختصر ڈیٹیل ہے جو قرآن مجید ہے آدم کے بارے میں ہے. یہ کئی تاریخ ہے، اس میں کئی تذکرہ نہیں. اسی لیے ہماری روایات بھی بہت سے اختلافات آ جاتے ہیں اسی بنا پر ہوتے ہیں. تاریخ ہمارے ائمہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، شخصیت اہم ہے. شخصیت اہم ہے کہ وہ شخصیت کے جو ظہور فرمائیں گی وہ شخصیت کیسی ہے، وہ کس دن ظہور فرمائیں. جمعہ ہے نا، پرسوں ہے. تو لہٰذا اس میں جو ہے بہت باتیں چلتی ہیں کہ تاریخ جو نہیں ہو سکتی، تاریخ ہو جائے تو ہمارا مسئلہ ہو جاتا. مثلاً قیامت کے روز یہ پوچھا کرتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو رسول فرماتے تھے اس کا علم خدا نے متعلق ہے. اور ہمارا نہیں کبھی بھی تاریخ کو اس طرح ڈیٹیل سے نہیں بیان کیا. شخصیت کو
مرحلہ جو مرحلہ اس تاریخ میں ہوگا، وہ مراحل جو ہوں گے ان کو بیان کیا گیا ہے. اس سوال میں ظہور سے پہلے کے جو علامات ہیں، ان علامات کی دو قسمیں میں نے کل اشارہ کیا تھا. ایک غیر حتمی ہے اور ایک حتمی ہے. میں ظہور کی بات کر رہا ہوں، قیام کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا علامات حتمی ہیں؟ وہ علماء بیان کرتے ہیں 5 ایسی علامتیں جو حتمی ہیں، ہونا ہی ہونا ہے علامات سے ظہور سے پہلے. ان میں سے ایک ندائے آسمانی ہے کہ آسمان سے ندا آئی. اور ندا کیسی ہوگی؟ بعض روایت میں کہ نام دے کے کہا جائے اور لقب کے ساتھ. مہدی لقب ہے حضرت صاحب الزمان کا. اس بات کریں اس لقب کے ساتھ حضرت کو یاد کیا جائے گا کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سب اس صدا پہ لگ گئے ہیں. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام کس سے جنگ کریں گے؟ سوال کو بڑھ رہا ہے بھائی. سب جب اس ندا کو سننے کے بعد امام کا ساتھ دے رہے ہیں تو امام کس سے جنگ کریں گے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ صدا جو آئے گی آسمان سے، جو حضرت حجت کے حق میں ہوگی، صدا پہ سب لبیک کہیں گے. لیکن اس کی تھوڑی دیر بعد شیطان صدا دے گا کہ نہیں، یہ وہ شخصیت نہیں ہے، یہ تو وہ شخصیت ہے نہیں جس کا تم انتظار کر رہے تھے. وہ جو میں باتیں کرتا آ رہا ہوں، وہ صدا دے گا کہ نہیں، میں ہوں اصل جس کے لیے تم انتظار کرتے تھے، جس کا میں تمہیں نجات دوں گا اور یہ سب چیزیں. یہاں سے پھر وہ جو لوگ جن کا ایمان پختہ نہیں ہوگا وہ سیٹ. اس لیے امتحان بہت سخت دینا ہے. امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پہ جو علامات آئیں گی، امتحان بہت سخت ہے مومن کا، بہت سخت کیا جائے گا. اب آپ کو دیکھ لیجیے. لیکن جو حقیقی مومن ہوگا، جسے ہم نے عقیدہ بچا کے رکھا ہوگا، وہ صدا شناس ہوگا. وہ پہچان گا کہ یہ صدا جبرائیل کی طرف سے آئے گی اور یہ صدا شیطانی ہے. وہ پہچان گا. یہ جو ہے کوئی علامت ہے جو حتمی ہے، صدا آسمانی صدا ہے. اور یہ جو دوسری صدا ہوگی، اب یہ نہیں معلوم کس طرح ہوگی. ہو سکتا ہے ٹیلی ویژن سے، ہو سکتا ہے انٹرنیٹ وغیرہ سے، جو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس دور کا عملی پاکستان ہوگا. دوسری جو علامت ہے وہ یہ کہ سفیانی کا خروج. ابو سفیان کی نسل سے ہوگا. سفیانی کا خروج یہ کس طرح ہوگا؟ یہ اس طرح ہے کہ جب یہ صدا سنے گا، یہ سارے مرحلہ در مرحلہ ہوتے ہیں، ساری چیزیں یہ علامات ساری مرحلہ در مرحلہ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. کہ جب سفیانی وہ صدا سنے گا تو اس کا لشکر جو ہے ایکٹیو ہو جائے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ اب وہ شخص جس سے ہم نے لڑنا ہے وہ زمین پہ آ چکا ہے اور ہم نے کسی بھی طرح سے اس کو شکست دینی ہے. جب یہ لشکر لے کے پہنچے گا مکہ کی طرف، کیونکہ مکہ میں ظہور ہوگا نا حضرت حجت کا بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ کے پاس. جب یہ لشکر لے کے پہنچے گا تو مدینے اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے، زمین اس میں پیدا ہے، وہاں پر خدا مند متعال ان کو غرق کر دے گا. زمین پھٹے گی اور وہ سارے اس میں ڈس جائے گا. کہتے ہیں کہ 4 یا 5 افراد ان میں سے بچیں گے جو آگے اپنی جو دشمنی ہوگی وہ آگے اپنے دشمن تیار کریں گے، جو پہنچیں گے کوفہ میں پہنچیں گے، شام میں جائیں گے. اس طرح یہ وہ پہنچ جائیں گے. باقی دوسری اور تیسری علامات ہوگی، وہ علامت یہ ہے کہ یمنی کا خروج. اچھا، یمنیوں کے بارے میں ایک حدیث اور میں ملتی ہے، وہ یہ کہ یمن ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اگر کوئی شخص جائے گا تو امام کو خالی چھوڑ کے نہیں آ سکتا، یعنی امام کا ساتھ دیے بغیر واپس نہیں آ سکتا. یمن ایک ایسی واحد جگہ ہے جس کے بارے میں حدیث ملتی ہے. اچھا، اور یہ بھی حدیث ملتی ہے اگر کوئی نہیں جائے گا تو کوئی بھی نہیں جائے گا. یعنی وہ علاقہ ایسا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی گیا تو وہ کبھی بھی امام کا ساتھ چھوڑے گا نہیں، اور اگر کوئی بھی نہیں گیا تو سمجھ لیجیے وہاں سے ایک بندہ بھی نہیں جائے گا. اس طرح کی ہمیں کچھ روایت ملتی ہے. تو یمن، اور ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، بہت سے لوگ جائیں گے انشاءاللہ یمن سے.
آپ دیکھ رہے ہیں یمن میں کیا حالات ہو رہے ہیں. ایک سوال پڑھنے کا ایک اور علامت وہ یہ کہ نفس ذکیہ. اچھا یہ کون نفس ذکیہ؟ ان کے بارے میں بہت سے اعتماد دیے جاتے ہیں کہ یہ، لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ کہ یہ بہت ایک پاک دامن شخصیت ہوگی کہ جس کا قتل ہوگا بیت اللہ کے اندر. بعض روایت میں کہ ان کو ذبح کیا جائے گا بیت اللہ کے اندر کعبے کے ساتھ، اپنے یمانی کے ساتھ، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ نہیں ذبح نہیں کیا جائے گا بلکہ قتل کر دیا جائے گا شخصیت. یہ ایک ایسی علامت ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو روایات سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اس واقعے کے بعد حضرت کی حجت فوراً ظہور فرماتے ہیں. یعنی جب یہ قتل ہوں گے یا یہ جب کوئی ایسا عمل ہو کہ جب ان کو ذبح کیا جائے گا، یہاں پہ ایک مومنوں کے لیے بہت آزمائش کی بات ہوگی. یہ مقام بھی جب نفس ذکیہ کو مارا جا رہا ہوگا، نہیں معلوم کیا زمانہ ہوگا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ 10 یا 15 روز دو باتیں ہیں، 10 یا 15 روز کے بعد حتماً امام زمان علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے. اس سوال کریں باتیں کافی ہیں اور وقت بہت کم ہے. میں مختصر سی بس چیزیں آپ کو بتانا چاہوں کہ کل اس بات میں وہ بیٹھی ہے جو پیپر کے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے آخری مجلس سے میں بتاؤں گی. ایک اور چیز جو 313 ہے، جب امام ظہور فرمائیں گے تو بہت سے افراد ان کی بیعت کریں گے. اولین لوگ جو بیعت کریں گے امام کی ان میں سے یہ 313 ہوں گے. اچھا یہ یاد رہے کہ 313 میں سے علماء فرماتے ہیں کہ سارے مرد نہیں ہوں گے، بات بہت غلط ہے. 13 خواتین ہوں گی 313 میں یہ بات. اور 313 میں یہ نہیں ہوگا اس طرح کہ سارے علماء نہیں، سارے علماء مجتہدین نہیں ہوں گے اور وہ بھی سب رہتے ہوں، لیکن ان کی خاصیت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ مینیجر ہوں گے، یعنی مینجمنٹ کر سکتے ہوں گے، اچھی سی مدیریت کر سکتے ہوں گے. ان کی خاصیت ہے 313 کی، جن کو جو امام کے خاص اصحاب ہوں گے 313. میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بس اشارہ کر دوں کی طرف کہ لیکن یہ جو ایک سندھ ہے نا، سندھ کی دھرتی اس کے اندر بہت سے علوم چھپے ہیں. کیونکہ جب میں اپنی تاریخ کی کلاس ہو رہی تھی تو ایک جو ٹیچر میں تاریخ کی کتاب پڑھا رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ میں سندھ سے ہوں، حیدرآباد سے. تو انہیں بڑا تعجب ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے روایت پڑھی ہے. میں نے کیا روایت پڑھی؟ کہتے ہیں کہ میں نے روایت بھی پڑھی کہ امام حسین علیہ السلام کی آرزو تھی کہ میں سندھ سے مجھے خوشبو آتی ہے. اس طرح کی ایک روایت ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مثلا امام سندھ جا رہے تھے یا نہیں جا رہے تھے، نہیں، لیکن یہ تھا کہ امام فرمانے مجھے اس سے خوشبو آ رہی ہے اس طرح سے سندھ کی طرف سے. میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ ہند کا لفظ ہے وہاں پر. آپ کہتے ہیں نہیں، جو میں نے پڑھا وہ سندھ ہے. میں نے کہا اچھا بڑی عجیب بات ہے. کچھ دن گزرے تو ایک نشست میں بیٹھا ہوا تھا، محقق ہیں ایک، تو وہاں سے ایک اور بات چلی وہ یہ کہ مشہد کے اندر ایک حدیث ہے، کوئی روایت ہے، اس پہ تحقیق ہو رہی ہے. اور وہ تحقیق اس طرح ہو رہی ہے کہ دیکھا جا رہا ہے یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. روایت کیا ہے؟ امام علی سے روایت ہے کہ ایک شخص آتا ہے حضرت کی خدمت میں پوچھتا ہے کہ آپ کے جو رسول ہیں سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ جب آخری زمانے کا امام ظہور فرمائے گا تو سب 313 اس کے ہمراہ ہوں گے. کیا امیر المومنین کو 313 کون سے ہوں گے؟ یہ روایت ہے. اب سچی ہے یا سچی نہیں ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. لہٰذا لیکن کیونکہ ہے اس میں بات کروں کہ وہ روایت میرے پاس بھی موجود ہے، اس لیے میں آپ چاہیں تو اسے لے سکتے ہیں، لیکن عربی کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ روایت اس طرح کی ہے اس میں حضرت المومنین نام بھی بتائے ہیں اور علاقے بھی بتائے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس میں جب پڑھا اور اس میں دیکھا تو سندھ کا نام واقعی تھا.
جگہ پہ 313 میں سے، اور وہ بندہ کہ جو اس سندھ میں سے تھا، اس کا نام بتایا عبدالرحمن نام کا ایک شخص ہے. میں نے ٹیچر کو ایسے بتایا اپنے استاد کو کہ میں نے ایک اور روایت پڑھی اس کے بارے میں، کہتے ہیں آپ اس میں ضرور تحقیق کریں، اگر آپ سندھ سے آپ کہا کہ کس میں تحقیق کریں. اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو اس منطقے کے ساتھ خاص ہیں. اس کے لیے پوری تحقیق چاہیے اور اس کے کم از کم 2-3 مجالس ہونی چاہیے. کسی بھی بتایا جائے کہ یہ منطقے کی خاصیت کیا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت امام حسین کو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، اور سے علاقوں سے نہیں آ رہی لیکن وہاں سے کہنے خوشبو آ رہی ہے. ایک سلامات کرنے کا کی بات. اور یہاں پر میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں امام علیہ السلام ایک جو معجزہ ہوتا ہے وہ سند منصب الہی ہوتا ہے. یعنی وہ جو معجزے حضرت دکھاتے ہیں، جو بھی نبی جو بھی امام دکھائے معجزہ، وہ معجزے ایسے نہیں ہوتے ہیں یعنی جب بھی ان کا دل چاہے دکھا دیں، نہیں، بلکہ وہ سند ہوتے ہیں. دکھانا ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں. وہ اس وقت کیونکہ جب عقل بشر ظاہر ہے ایسی ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں تو کوئی بھی انسان اسے سند نہ دے گا. اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو تو سند تو دکھاؤ. تو یہ سند معجزہ ہوتا ہے، اسے نبی اور امام کی طرف رکھتے ہیں، یہ معجزہ ہوتا ہے. اس طرح بہت سے ائمہ کے معجزات ہوتے ہیں. کوئی حضرت صاحب الزمان علیہ السلام، آج جو اگر آپ دیکھتے ہیں معجزات ہو رہے ہیں، ان میں شک نہ کیجیے، ہو سکتا ہے یعنی ممکن ہے ہوتے ہیں. کیونکہ مثلا جو ہمارا یہ مرتبہ ہے پاکستان سائڈ ہندوستان کے اندر بات کہتے ہیں اگر کوئی چیز مانے نہ ہو رہی ہو ان معجزات میں تو واقعی معجزہ ہوتا ہے. ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ مثلا ایک مثال علم سے خون آ جائے یا مثلا زری کی شبیہ سے خون آ جانا. اگر کوئی چیز کسی شخص نے ایسی شرط نہ کی ہو اور خود بخود ایسا آ جائے تو اس میں شک نہ کیجیے، کرامت ہے. یہ میں نے اساتذہ سے پوچھا ہے، اس لیے میں زندگی کے ساتھ نمبر پہ گیا ہوں. اساتذہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اس میں شک نہ کیجیے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ بار بار ذہن انسان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ تمہاری جو دور کی حجت ہے وہ موجود ہے، اس کا ساتھ دو. پہلے امام حسین کا جب ذکر آتا ہے، جب ہمارا ذہن کی طرف جاتا ہے تو دل کو ہوتا ہے کہ ہماری حجت بھی زندہ ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. یہ معجزات ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بھی ہوتے جائیں گے. اور مجھے کیونکہ امام سجاد کی طرف موضوع کو لے کے آنے تو ایک معجزہ جو امام سجاد کے ساتھ ایک خاص ہے، میں اس کی طرف آپ کو سماعت کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال پڑھیں آواز کہتے ہیں کہ ایک شخص کا تاجر تھا، امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچتا تھا ہر سال اور مدینے میں کچھ تواضع یعنی کچھ تحفے وغیرہ کچھ ہڈی امام کے لیے لے جایا کرتا تھا. تو ایک روز اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ بھائی تم تو لے جاتے ہو ہر سال، لیکن وہ جس کے لے کے جاتے ہو مجھ دیتا نہیں ہے. مجھ دیتا نہیں ہے، کیا فائدہ لے کے جانے کا؟ خیر اس نے کہا کہ معلوم نہیں ہے کون سی شخصیت ہے اور یہ چپ کر کے اپنے گھر سے نکل گیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا. جب پہنچا تو امام علیہ السلام جب بیٹھ کے کھانا کھانے لگا. کھانا کھانے سے پہلے امام نے اپنے خادم کو کہا کہ بھائی لوٹا اور دشت جو ہوتا ہے وہ منگوایا جاتا ہے کہ اس میں امام ہاتھ میں. جب وہ آیا گیا تو وہ شخص جو بندی لے کے آیا تھا بڑا آ گیا، اس نے لوٹے سے پانی ڈالنا شروع کیا. امام نے روک دیا کہ مہمان مجھ سے یہاں پر گانے والا مجھے خدمت کا موقع دیجیے. اچھا ٹھیک ہے، خدمت کا موقع ہے دیکھ لو. جب اس نے وہ دھو رہا تھا حضرت کے ہاتھوں کو دبا رہا تھا
تو امام نے اس سے پوچھا کہ اس دشت میں کیا گر رہا ہے؟ پانی ہے. پانی نہیں ہے، غور سے کیا ہے. جب اس نے غور سے دیکھا تو دیکھتا ہے کہ سرخ یاقوت ہے اس کے اندر. امام سے کہا سرخ یاقوت ہے، پھر پانی کا پھر جب گیا دشت میں پھر کہا کہ اب دیکھو کیا ہے. اب دیکھے تو زمرد ہے، بہت مہنگے اور پتھر ہے. امام نے پھر پانی ڈالا، پھر پانی ڈالا گیا. پھر اس کے اندر جب دیکھا گیا تو امام نے پوچھا بتاؤ کیا ہے اس میں؟ کہا اس میں تو سفید موتی ہے. تو کہا بے شک ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں دینے کو کہ تم لوگ تمہاری بیوی اور دوسرے خوش ہو سکیں. یہ ہدیے ہیں کچھ سے اس کی طرف پہنچا. اس سے کہنا کہ سجاد تمہاری طرف یہ ہدیے بھی پہنچا رہے اور ساتھ معذرت بھی چاہ رہے کہ ہم تمہارے خوش نہ ہو. تو اگر گرامی ہوتا یہ کہ جب شخص جاتا ہے دیکھتا ہے کہ اس میں اتنا مطلب امام پہ کی تقریر کی اور اتنے کچھ تحفے بھیجے ہیں بیوی کو دکھا دے تو وہ خوش ہو جاتی ہیں. اس کے دل میں آرزو آتی ہے کہ میں بھی امام سے ملوں. اب جب وہ اگلا سال اگلے سال انتظار کرتے ہیں کہ امام کی عمر میں ہوں، اگلا سال آتا ہے کہ دونوں جاتے ہیں امام کی زیارت. رستے میں اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور وہ انتقال کر جاتی ہے. تو آپ کا دوڑتے ہیں پہنچتا ہے رسول اللہ کیا کروں بیوی نام سے جائیں گے کیا اس کو انتقال ہو گیا. اس کا امام نے کہا چلتے کہ تسلی سے بیٹھے نماز پڑھی اس کے سامنے اس سے چھپا کے اس میں ذکر نہیں بس یہ کہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ اسے لے کے آ جاؤ اسے لے کے آ جاؤ. بڑا حیران ہوتا ہے. جاتا ہے تو دیکھتے ہیں بیوی سے سامنے بیٹھی ہوئی. بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے سب باتیں چھوڑو یہ بتاؤ کہ دوبارہ زندگی کیسے ملی. تو بیوی نے کہا کہ ہوا یوں تھا کہ جب جبرائیل میرے سامنے آیا ملک الموت کو لے کر بیٹی کو قبض کرنے کے لیے آیا تو ملک الموت کے سامنے ایک نورانی شخصیت آ گئی. اس نے کہا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کو 30 سال زندگی اور دے دی. اس کے اوپر 30 سال زندگی اور دے دی. بس یہ وہ مجھے چاہتا ہی اور اس طرح کا قرآن ہوئی اور اس نے یہاں جنت میں یہ پہنچا. جیسے ہی اس کی زوجہ نے امام کی طرف دیکھا آپ کے قدموں میں گر پڑی کہنے لگی خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جو دینے لگی. ان کے لیے مردوں کو عزت میں لگانے کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کسی مردے کو زندہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی سیرت و کردار ایسی ہے کہ جن سے اگر واقعی ان کی احادیثیں کسی مردے میں جس میں وہ زندہ ہو جائے اور یہ خود کسی مردے کو زندہ ہونا مشکل نہیں ہے. تعجب والی بات نہیں ہے. تو خدا نے اختیارات دی ہیں. وہ امام کے جو پورے عالم میں مشہور ہے پوری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ. علم کے اندر یہ بات کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ان کے گھر سے جو کھانا جایا کرتا تھا وہ پورے مدینے کے یتیموں کو جایا کرتا تھا. اب نہیں معلوم کی روایت میں آیا کہ کتنی قربانیاں امام زین العابدین دیا کرتے تھے. شخصیت نہیں ہے. زین العابدین ہے یعنی عبادت کی زینت. میری طرف سے بندے کی طرف سے ایک ہدیہ رکھی آپ. وہ ہدیہ یہ کہ جائے صحیفہ کاملہ کھولیا حضرات اور اس میں دعا ہے آپ بتکثیر کی دعا. اس کا صرف ترجمہ پڑھیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حجت خدا ہے اور کیسی حجت خدا ہے. یعنی جب امام فرماتے ہیں نا ائمہ کی روایت ہے ہمارے پاس کہ تم اپنی دعائیں نہ مانگو وہی دعائیں مانگو کہ جو ہم نے تمہیں تعلیم دی ہے. کہ ہمیں دعا مانگنے کا صحیح کہیں نہیں آتا کرام کی. وہ جو تعلیم دیتے ہیں انہوں نے سیکھا ہے کہ مجھ سے مانگو کس طرح مانگنا ہے.
دامن سے علم لے کے آتے ہیں. اس رات لیکن غیرانی یہ مقام کی منزلت مومنوں کو اگر دیکھی جائے تو آسانی سے نہیں ملتی. کیوں آسانی سے نہیں ملتی؟ کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے مقام بھی ہمارے ایسے ہیں کہ مردے کو اندر کرتے ہیں علماء. آج کا قاعدہ بتانے کے بارے میں مشہور ہے تو وہ کیا کرتے تھے باقی نہیں سنا تو یہ مقامات مشکل سے ملتے ہیں. اس کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور کیسی آزمائشیں ہوتی ہیں؟ ایسی آزمائشیں کہ انسان کا صبر جواب دے جاتا ہے. حضرت ایوب جو صبر کے اندر کمال کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کے پاس فرشتہ آ گیا. روایت کہتی ہے کہ حضرت ناراحت غمگین. کیوں غمگین ہے؟ اس لیے کیونکہ حضرت کی جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, برباد ہو چکی ہیں. حضرت کی اولاد قتل. لیکن جب حضرت ایوب کی ناموس پہ حرف آیا تو حضرت کا صبر جواب دیا. جبرائیل نازل ہوئے, ایوب سے پوچھا ایوب کیوں نہ آیا؟ یہ ساری بات ہے, دیکھو میں نے قربانی دی, اولاد کی قربانی دی, میں نے اولاد کے چھٹلانے میں شکوہ نہیں کیا. اچھا ایوب یہ بتاؤ اولاد کس نے دی تھی؟ خدا نے دی تھی. ایوب یہ بتاؤ تمہاری بیوی کس نے دی تھی؟ خدا کس نے بتاؤ خدا نے دی تھی. لیکن بیوی کے معاملے میں سے برداشت نہیں. ناموس کے بارے میں ناموس کی جب بات آئی اسے برداشت نہیں. اللہ میں آپ کو بتاؤں, یہ علماء فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جہاں پہ صبر ایوب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صبر سجاد کی ابتدا ہوتی ہے. کیسا صبر کیا ہے سجاد نے, کیسی آزمائشیں ہمارا سجاد کی, عجیب عجیب آزمائشیں ہیں, سب امتحانات ہیں ہمارا سجاد. ایک ایسا امتحان ہے, یہ روایت نے ایک جگہ پڑھی ہے, وہ روایت یہ ہے کہ حضرت حبیب کا بیٹا قاسم میدان کربلا میں نہیں تھا, کوفے میں رکا تھا. جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے تو اس نے دیکھا کہ میرے باپ کا سر نیزے پر ہے. حبیب اتنے مزاحم کا سر نیزے پر, اس نے شمر سے کہا کہ مجھے یہ سر دے, میرے باپ کا سر ہے. شمر نے کہا نہیں اس کی قیمت ہے, قیمت جب آپ کی پیسے دیے میں نے تو سر مجھے تو یہ نہیں دے سکتا. پیسے چپ چاپ گزر گیا, آگے چلا گیا. روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے تو قاسم 10 نوجوانوں کے ساتھ اس قافلے پر حملہ آور ہونے کے بعد یہ حبیب کا سر لینے میں کامیاب ہوتا ہے اور روایت کہتی ہے سید سجاد کے سامنے سے گزرتا ہے. جملہ کہتے ہیں آہستہ سے, کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جس کا جوان بیٹا باپ تلاشا قوم کے جیسا جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے. فرق ہے کوفہ اور شام میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کوفہ میں سر پر جو لوگ بالا خانوں پہ کھڑے تھے نا وہ لوگ حتر پہنا کرتے تھے, پورے پورے الخام کھیل کرتے تھے. لیکن شام میں کیا عجیب منظر ہے, شام میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ قافلہ گزرا ہے, مناظر ادھر ان کے باجوں کا قافلہ آ رہا ہے تو سارے بالا خانوں پہ جمع ہوتا ہے, خواتین اور بچے, اور ان کے ہاتھوں میں ظرف تھے اور ظرف میں گرم پانی تھا. جب بھی قافلہ نیچے سے گزرتا یہ بالا خانوں کے
جب دربار شام میں پہنچے نا سید سجاد اور سارا قافلہ، تو ایک شاکی نے جب دیکھا کہ چھوٹی سی بچی ہے اس کی عمر 3.5 یا 4 سال ہے، اس نے خواہش کی کہ مجھے کنیجی میں دے۔ سجاد کا یہ سننا تھا۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، بابا نانا رسول اللہ ہم وہ لوگ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، ارے کیا مصیبت ہے، آپ کی پوتی اور نوازیوں کو کوئی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ امام بہت مظلوم ہے، ابھی تابوت آئے گا، خیال رکھیے گا، یہ امام بہت زخمی ہے، بہت زخمی ہے۔ مظلومیت کی حد کیا ہے؟ 36 سال کربلا کے بعد امام روتے رہے، کیا روتے رہے۔ منہال نے دن پوچھ لیا، مولا آپ اتنا روتے ہیں، یہ بتائیے اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بس جو بھی پوچھتا نا منہال کے علاوہ جو پوچھتے ہوتے 3 دفعہ ایک لفظ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشعار، نہ جانے کون سی مصیبت سجاد کو یاد آتی تھی، شاید وہ مصیبت یاد آتی ہو کہ جب دشت میں بابا کا سر تھا اور ظالم چھری کے ساتھ حضرت کے دندانے مبارک زینب نے کہا ہے ظالم شقی یہ دندان ہے جن پہ لانا لگے وہ مدینے کا ایک عجیب مرحلہ ہے۔ مدینے میں سید سجاد کا جب آخری وقت ہے نا تو امام باقر کو بلاتے ہیں، امام سے پوچھتے ہیں اے باقر تمہیں کربلا یاد ہے؟ مولانا فرمایا بابا مجھے یاد ہے۔ باقر کیا ہوا تھا کربلا میں، ذرا مجھے بتاؤ۔ باقر سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ امام نے فرمایا بابا مجھے یاد ہے کہ دادا حسین چچا اکبر کا لاشا کندھوں پہ اٹھا کر کہنے کی طرف لا رہے تھے، بابا میں دیکھ رہا تھا، اے بھی شاہد ہوں۔ اچھا اور کیا ہوا تھا بابا؟ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جناب قاسم کے ٹکڑے مولا کریم میں جمع کر رہے۔ قاسم باقر اور کیا ہوا تھا؟ مولا میں نے یہ بھی دیکھا کہ مولا عباس کا لاشا حسین جمع کر رہے ایک گٹھری میں، کیونکہ اب جانتے ہیں نا عباس کا لاشا ٹکڑوں میں پڑ جاتا، عباس کا لاشا ٹکڑوں میں مولا جمع کر رہے تھے، امام حسین جمع کر رہے تھے۔ مولا سنتے گئے اور اشک جاری، ایک عجیب مرحلہ ہے۔ مولا نے پوچھا باقی کچھ اور بھی یاد ہے؟ کہا بابا ایک اور بات بھی یاد ہے۔ کہا بابا کیا بات یاد ہے؟ بولے باقر بابا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب شام میں غریبہ ہوئی تھی، دادی زینب کی ردا کچھ ظالم چھین